ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قرآن محمد نے خود گھڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے؟ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اب یہاں پہ خطاب حضور سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد اگر ہم چاہیں، اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب کے اوپر مہر کر دے، یعنی پھر یہ کہ یہ جو آپ کے پاس وحی آ رہی ہے وہی نہیں آ سکے گی، یعنی وحی کا آنا جو ہے اس میں آپ کے اختیار کو سرے سے یہ دخل بھی نہیں ہے، کجا یہ کہ آپ اس کو بنائیں، گھڑیں اور اس کو خود تصنیف کریں، یہ تو بالکل خالصتاً آپ کے لیے وہبی شے ہے۔ اگر ہم چاہیں، اللہ چاہے تو یہ کہ اسی طرح جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے کہ ہم چاہیں تو لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم لے جائیں، سلب کر کے لے جائیں آپ سے اس وحی کو، اور قرآن مجید آپ کے سینے میں سے ہم سلب کر لیں، اختیار مطلق ہمارا ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی طور پر کوئی دخل نہیں۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ باطل کو تو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور حق کا حق ہونا اپنی باتوں سے، اپنی کلمات سے ثابت فرما دیتا ہے۔ بس اس میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ کہ بالآخر احقاق حق اور ابطال باطل، یہ الفاظ آئے تھے سورہ انفال میں، اس لیے کہ اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر میں وہ احقاق حق اور ابطال باطل کا جو ہے مرحلہ گویا کہ وہ مبرہن ہو گیا، واضح ہو گیا، اور الفرقان، فرق کر دیا اس نے حق و باطل کے مابین۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ واقف ہے اس سے بھی کہ جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے۔